الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیرت پاک کا بیان چل رہا ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اللہ کا عظیم احسان اور کرم ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پہ نازل فرمایا اور پیدا فرمایا۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کائنات کے اندر وہ تخلیق ہے اللہ کی کہ اللہ رب العالمین نے پھر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بنانے کے بعد انسانیت کو بنانے کا مسئلہ ختم کر دیا کہ اب اس کے بعد اتنا کامل انسان دنیا میں کوئی پیدا نہیں ہوا جیسے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دو معجزات بہت قیمتی دیے گئے۔ ایک تو سب سے پہلا معجزہ علمی معجزہ دیا گیا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور وہ ہے قرآن پاک، علمی قرآن۔ یہ علمی معجزہ ہے۔ علمی معجزہ ہونے کی وجہ سے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ معجزے کی وجہ سے قرآن قیامت تک موجود ہے، تو جناب رسول کی نبوت بھی قیامت تک موجود ہے۔ کیونکہ جو معجزہ ہوتا ہے یہ معجزہ قرآن کا اللہ کی طرف سے یہ پیغام ہے کہ اللہ کا نبی میرا پیغمبر ہے، اور یہ قرآن کی جو وحی آئی ہے میری طرف سے آئی ہے۔ جب تک یہ باقی رہے گی اس وقت کا نبوت باقی ہے۔ پچھلے انبیاء کی کتابیں، انبیاء کا انتقال ہوا، معاملہ ختم ہو گیا، لیکن جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 1445 سال ہو چکے آپ کی وفات کو، لیکن الحمدللہ آپ کی نبوت، آپ کا دین اسی طرح زندہ ہے اور انشاءاللہ قیامت تک رہے گا۔ اور اہل باطن نے تو فرمایا کہ پھر آپ کی نبوت جنت میں بھی چلے گی، اللہ کا دیدار بھی آپ کی وجہ سے ہوگا، جنت بھی آپ کی وجہ سے ملے گی، سارے معاملات بھی اللہ تعالیٰ آپ کی وجہ سے کروائے گا۔ تو معراج کے متعلق بات چل رہی تھی، پچھلے جمعہ میں معراج کو کچھ واقعہ بتایا۔ اہل باطل کو، ناستکوں کو، جو اللہ کو نہیں مانتے ہیں، دنیا کے سائنسدانوں کو یہ اعتراض ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو روحانی معراج ہوئی، جسمانی معراج نہیں ہوئی، کیونکہ یہ جسم آسمان کے اوپر جب جائے تو قرہ ناری ہوتا ہے، قرہ سماوی ہوتا ہے، اس کے اندر یہ جسم جو جائے گا تو جل کر خاک ہو جائے گا۔ اس لیے بہت بڑے بڑے مسلم اسکالر جو پاکستان میں پیدا ہو رہے ہیں اس وقت، وہ بھی معراج کو نہیں مانتے کہ یہ معراج جسمانی سفر نہیں ہے جناب رسول کا، بلکہ روحانی سفر ہے۔ اور آپ کے ملک کے بہت ہی بڑے اسکالر سر سید احمد خان جو علی گڑھ یونیورسٹی کے بانی ہیں، اتنے بڑے عالم تھے کہ یہ ایک ہی استاد کے تینوں شاگرد ہیں۔ سر سید احمد خان، مولانا قاسم نانوتوی، مولانا وکیل احمد صاحب گنگوئی، حضرت مولانا اسحاق دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد ہیں، جو نواسے تھے حضرت شاہ عبدالعزیز محمد دہلوی رحمۃ اللہ علیہ۔ لیکن سر سید احمد خان نے بھی معراج کے معاملے میں غوطہ کھایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جسمانی معراج نہیں، حالانکہ قرآن کے اندر جب لفظ استعمال کرتا ہے اللہ رب العالمین عبدہ، تو عبد کے معنی ہوتا ہے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ میرے بندوں کو لے جاؤ 40 دن کے لیے کوہ طور کے پاس، یہ جا کے توبہ کریں، میرے بندوں کو لے جاؤ۔ لفظ بندہ استعمال ہی ہوتا ہے روح اور جسم کے ساتھ۔ سورہ جن میں فرمایا یا سورہ نور میں فرمایا کہ بندوں کو نماز پڑھنے کا حکم دو، اور حضور اکرم نے فرمایا کہ یہ بندہ عبدہ جو ہے نماز پڑھ رہا ہے۔ عبدہ کا لفظ استعمال ہی ہوتا ہے روح اور جسم۔ تو جو لوگ یہ، اور اگر خالی روحانی معراج ہوتی تو وہ معجزہ ہی نہیں ہوتا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ خواب میں تو آپ کی گھومتے رہتا ہے، معراج میں تو ہوتا ہو۔ کفار مکہ نے انکار کیا اس بات پر کہ حضور اکرم نے فرمایا کہ میں اسی جسم کے ساتھ معراج پہ گیا، اس بات کا انکار کیا۔ اگر حضور یہ کہتے، اور خواب میں تو معراج اللہ کے رسول کو خواب میں تو بہت معراج ہے، خواب میں کئی مرتبہ جنت دکھائی گئی، خواب میں کئی مرتبہ جہنم دکھائی گئی،
خواب میں کئی فرقہ سدرۃ المنتہا دکھایا گیا، بہت سارے ملائکہ کو دکھایا گیا، لیکن یہ جو معراج ہے جسمانی ہے، اسی کا انکار کیا کفار مکہ نے۔ ایک دہریہ نے مجھ سے پوچھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم معراج پہ جا ہی نہیں سکتے، کیسے جائیں گے جسم کے ساتھ؟ کرۂ ارض میں جائیں گے تو جل جائیں گے، کرۂ ناری میں جائیں گے تو جل جائیں گے، کیونکہ آسمانی جو دنیا ہے وہ نورانی دنیا ہے۔ جب ہمارا پلین جب چلتا ہے 26,000 30,000 فٹ اوپر جاتا ہے، وہ 30-35,000 فٹ، تو پلین کے اندر آکسیجن ہوتے ہیں، پھر وہ آکسیجن کو شروع کرتے ہیں، اور کبھی کبھی بادل کے اندر جاتا ہے تو پھر وہ آکسیجن چلتی ہے، باقاعدہ پلین ہلتا ہے، بادلوں سے ٹکراتا ہے۔ یہ بادل ہے، بادل آسمان کے بہت نیچے ہے۔ یہ چاند جو ہم دیکھتے ہیں زمین کا چھت ہے، چاند سے بھی بہت اوپر آسمان ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ایک تیز سوار گھوڑ سوار اس زمین سے چلے اور 500 برس کی مسافت طے کرے جب پہلے آسمان پہ پہنچے، اور پھر وہاں سے چلے 500 برس تو دوسرے آسمان، اس طرح 7 آسمان ہے۔ یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کے کچھ حصے میں 3,500 کلومیٹر کا سفر آسمانی دنیا کا کیا، اور رات کے کچھ حصے۔ اسی لیے قرآن کے اندر جب یہ واقعے کا ذکر کیا ہے تو سب سے پہلے لفظ لایا اللہ نے سبحان۔ سبحان کے معنی علماء نے کیا ہے وہ قادر مطلق، جہاں انسان کی عقل جواب دے دے، کائنات کے سارے لوگوں کی طاقتیں عاجز ہو جائیں، وہ پروردگار علم کا کام وہاں سے شروع ہوتا ہے۔ سبحان کے معنی یہ 3 چیزیں ہیں انسان کے اندر، ایک عیب ہوتا ہے، ایک نقص ہوتا ہے، ایک کمزوری ہوتی ہے۔ کسی کی ایک آنکھ ہے ایک آنکھ نہیں ہے، فرمایا اس کو عیب ہے، آنکھ کا عیب ہے۔ کوئی بیچارہ 2 ہاتھ کی جگہ ہے، لولا ہے، ایک ہاتھ نہیں ہے، فرمایا اس کو بھائی عیب ہی ہے۔ عام طور پہ ہم بول دیتے ہیں عیب ہی ہے، بلکہ ایک جگہ تو ایک کہاوت ہے کہ 100 کوس پہ ملے کانا تو فوراً گھر واپس چلے آنا، یعنی کانا اتنا عیب ہی ہوتا ہے، یہ عیب ہے۔ اور ایک ہے نقص۔ نقص کو جو ہے آدمی چاہے، اللہ کی طرف سے جو عیب آپ کو دیا گیا ہے وہ عیب نہیں ہے، اللہ نے جس انداز سے پیدا کیا ہے اللہ کی مشیت ہے۔ اس لیے کہ اللہ رب العالمین نے آپ کو لولا بنا کر ان 2 والوں ہاتھ والوں کو عبرت بنایا ہے کہ میری قدرت دیکھو اور میری رحمت کا شکر ادا کرو۔ میں جب چاہوں تو تمہارے بھی ایک ہاتھ نہیں دے سکتا، تو کیا ہوتا ہے اگر تمہارے بھی ہاتھ نہ ہوتا۔ اسی لیے جناب فرمایا کہ دنیا کے معاملات میں اپنے سے نیچے والے کو دیکھو اور دین کے معاملے میں اپنے سے اونچے والے کو دیکھو۔ تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب معراج میں لے گئے، اس آدمی نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیسے معراج پہ جا سکتے ہیں؟ میں نے اس کو جواب دیا کہ معراج میں اللہ کے رسول نہیں گئے، اللہ لے گئے معراج میں اپنے محبوب، اور جب اللہ لے جانا چاہے تو اللہ قادر ہے، اللہ جو چاہے کر سکتے ہیں۔ اللہ کی قدرت کا ہم کو ایسے یقین ہے، ایک لمحہ ابھی ہم یہاں بیٹھ کے بیان سن رہے ہیں، اللہ چاہے اپنی قدرت سے پوری دنیا کو اس وقت ختم کر کے، اللہ پوری دنیا کو ختم کرنے کے بعد اسی وقت قیامت قائم کر سکتے ہیں۔ اللہ کی یہ قدرت ہے، اور ہم اللہ کی اس قدرت پہ یقین رکھتے ہیں۔ لیکن اللہ کی سنت ہے، کچھ اللہ کی سنت ہوتی ہے، کچھ فطرت ہوتی ہے، اور کچھ تکوینی نظام ہوتے ہیں، اس نظام کے تحت اللہ کام کرتے ہیں۔ یہ صبح اور شام جو ہو رہا ہے تکوینی نظام ہے، بندوں کو فرما دیا کہ وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا، رات کو ہم نے سکون کے لیے بنایا اور دن کو تمہاری کمائی کے لیے بنایا۔ یہ سنت ادا کی، اس وجہ سے اللہ اس کائنات کے معاملات کو اپنی تکوینی نظام کے ساتھ چلاتے ہیں۔ لیکن اللہ معاذ اللہ کمزور نہیں ہے، اللہ جب چاہے جب اس کو ختم کر دیں گے، اور ختم کریں گے، قیامت آئے گی اس کو ختم کریں گے۔ اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها۔ تو اللہ رب العالمین نے لفظ سبحان سے لفظ شروع کیا، سبحان۔ تو سبحان کے معنی وہ کہ تمام کمزوریوں سے، تمام نقص سے جو پاک ہے وہ ذات ہے اللہ۔ اللہ کو کمزوری چھو نہیں سکتی، اللہ کمزوری سے منزہ ہے۔ معلوم ہوا کہ اللہ کی ذات یہ ہے کہ وہ قادر ہے اور ہم عاجز ہیں۔ دیکھیے جب
آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا حکم دیا. کمال کی بات یہ ہے کہ یہ لفظ سبحان فرشتوں نے بھی کہا. جب اللہ نے کہا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، میں اپنا خلیفہ بنانا چاہتا ہوں. فرشتوں نے جواب دیا قَالُوا وَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ، آپ ایسی مخلوق بنانا چاہتے ہو زمین میں فساد کرے گی. اللہ نے فرمایا قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے. اللہ نے فرمایا کہ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. اللہ نے اپنی قدرت سے عالم کو علم دیا اور فرمایا نام گراؤ فرشتوں کے سامنے. ضروریات زندگی کے جو نام تھے وہ دیا گیا حضرت آدم کو. آپ نے گزر سنایا کہ اللہ نے فرشتوں سے پوچھا کیا تم یہ علم جانتے ہو جو آدم نے کہا بتایا؟ تب فرشتوں نے جواب دیا قالوا سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العلیم الحکیم. اللہ آپ کی ذات پاک ہے، سبحانک پاک ہے، ہم قادر ہیں، عاجز ہیں، اور ہمیں کیا پتہ لگے جو علم آپ ہمیں دے دیں، جتنا آپ بتا دیں وہ ہمیں پتہ لگے، باقی نہیں پتہ لگے. اسی لیے فرمایا گیا کہ فرشتوں کا آنا جانا یہ فرشتوں کو حکم کی تعمیل ہے، اور نبی کا جسم کے ساتھ یہاں سے جانا یہ معجزہ ہے جناب رسول اللہ. معجزہ اس کو کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین فطرت کے خلاف کام کو صدور کروائے اس بندے سے، یہ بات بتائے کہ یہ میرا پیغمبر ہے، کہ چاند انگلی کا اشارہ کر دے تو چاند کے 2 ٹکڑے ہو جائیں، ہاتھ میں پتھر کنکریاں لے لے تو کنکریاں تسبیح پڑھنے لگ جائے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. لیکن جس کے نصیب میں ایمان نہیں ہو تسبیح کی آواز سننے کے بعد بھی ابو جہل ایمان نہیں لائے. تو لفظ سبحان کا معنی یہ کہ وہ قادر مطلق ہے، جب وہ کہے کہ میں لے جا رہا ہوں تو اپنی عقل کو استعمال نہیں کرنا، عقل وہاں فیل ہو جائے گی جہاں اللہ کی قدرت چلے گی. آپ دیکھتے نہیں عقل فیل ہو جاتی ہے، ساری مشینیں، وہ مشینیں کروڑوں کی مشینیں، لیکن کروڑوں کی مشینوں کے بعد جب وہ کینسر کا مریض لا علاج ہوتا ہے اور مشینوں میں چیک کرنے کے بعد جب ڈاکٹر باہر آتے ہیں اور اس مریض کے رشتہ دار باہر بیٹھے ہوتے ہیں تب ڈاکٹر ایک جملہ کہتے ہیں کہ بھائی ہم نے اپنی جو طاقت تھی، اپنی جو بساط تھی، ہماری جتنی معلومات تھی، ہمارا جتنا ٹیکنیکل معاملہ تھا ہم نے استعمال کر لیا، اب اس کے ہاتھ میں ہے. یہ اشارہ ہوتا ہے اس کے ہاتھ میں. اب آپ صرف اپنے مریض کے لیے دعا کریں. یہ انسان کی وہ سائنس جا کے یہاں اپنے آپ کو بالکل کمزور اور بے بس پانتی ہے، اب اس کے ہاتھ میں. اور ان سائنسدانوں نے امریکہ کے اندر روح کیسی ہوتی ہے اس کو معلوم کرنے کے لیے ایک مرد کا ایک آدمی کو جاپانی کے عالم میں لے جا کے ایک شیشے کے اندر بند کر کے رکھ دیا کہ اس کی روح نکلے تو ہمیں معلوم پڑے کہ روح کیسی ہوتی ہے. اسی لیے جو لوگ اللہ کی ذات کو نہیں مانتے، کہ ہم خدا کو مانتے نہیں، کہ وہ خدا نظر ہی نہیں آتا تو ہم مانے کیسے؟ اللہ نظر آ جائے تو ہم مانیں. اس کا بہترین جواب ہے جو یہ کہے ناستک جب کہے کہ ہم خدا کو نہیں مانتے، خدا کو جب دیکھے نہیں تو مانے کیسے؟ اس کو آپ اپنی آتما اپنی روح دکھا دو، ہم خدا کو دکھا دیں. تم روح کو دکھا دو، ہم خدا کو دکھا دو. روح ایک مخلوق ہے، پوری دنیا جانتی ہے کہ جسم کے اندر روح نہ ہو تو یہ ہاتھ پر حرکت نہیں کرے، مانتی ہے کہ روح ہے، لیکن روح کی کوئی شکل صورت، روح کو آپ دیکھ. ہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی گئی جس میں روح کا تعلق سب سے زیادہ قلب سے ہوتا ہے، جیسے اللہ کا تعلق سب سے زیادہ کعبۃ اللہ سے. لیکن آپ روح کو دکھا سکے؟ کوئی دیکھ لیا؟ نہ روح کا رنگ کالا ہے، نہ گورا ہے، نہ روح کو ٹھنڈی لگتی ہے، نہ روح کو کوئی نیند آتی ہے. آپ سوئے رہتے ہیں، آپ دلی کا تاج محل گھوم رہے ہیں، روح چل رہی ہے. آپ ایک مخلوق اللہ نے روح بنائی، قل الروح من امر ربی، اس کو آپ دیکھ نہیں سکتے، روح کو بنانے والے پروردگار کو کیسے دیکھ سکیں؟ آج جب اللہ خود چاہیں گے دکھانا تو قرآن میں خود فرما دیا سورۃ دہر میں وجوہ یومئذ ناظرۃ الی ربہا ناظرہ، انہی آنکھوں سے دیدار کریں گے ہم اپنے پروردگار عالم. اللہ کرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری امت کو دیدار کرائے اللہ رب العالمین.